الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رواه الترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما رواه الترمذي أو كما قال عليه الصلاة والسلام محترم بھائیوں اور بزرگوں، یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، محرم کا بابرکت مہینہ، یہ بہت اہم مہینہ ہے کہ اس مہینہ میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بہت زیادہ محبت تھی۔ سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما اہل بیت میں سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بیٹے ہیں۔ اہل بیت میں پہلا مصداق بیویوں پر ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں بیویاں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد شامل ہے، اور پھر سیدنا حسن اور سیدنا حسین اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں شامل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، دیکھا کہ سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ مسجد میں تشریف لے آئے۔ ابھی بچے تھے، چلتے تھے گر جاتے تھے، پھر اٹھتے، پھر چلتے، پھر گر جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ درمیان میں روک کر جا کر اپنے بچوں کو اٹھایا اور اپنے سامنے لا کر بٹھایا اور خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا، انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہے۔ کہ میں تمہارے سامنے خطبہ دے رہا تھا، میں نے اپنے بچوں کو دیکھا کہ وہ چلتے ہیں گر جاتے ہیں، تو مجھ سے رہا نہیں گیا، میں یہاں سے اٹھا اور جا کر اپنے بچوں کو اٹھایا اور اپنے سامنے لا کر بٹھایا۔
تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما سے بہت محبت تھی۔ ایک مرتبہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما ایک صحابی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ارشاد فرمائی، اللہم انی احبہما فاحب واحب من یحبہما، اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، بس آپ یا اللہ آپ بھی ان سے محبت فرمائیے، وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اور یا اللہ آپ اس شخص سے بھی محبت فرمائیے جو ان سے محبت کرے، جو سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما سے محبت کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ یا اللہ آپ اس شخص سے بھی محبت فرمائیں۔ اب ہم سیدنا حسین اور سیدنا حسن رضی اللہ عنہما سے کیسے محبت کریں؟ محبت کی صورت کیا ہو سکتی ہے؟ محبت کی عملی شکل یہ ہے، عملی صورت یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو ان کی زندگی کی طرح بنا لیں کہ جس طرح انہوں نے زندگی گزاری ہم ویسے زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ جس طرح وہ اللہ کی نافرمانی اور گناہوں سے بچتے تھے ویسے ہم اللہ کی نافرمانی اور گناہوں سے بچنے والے بن جائیں۔ تو یہ ہوگی محبت۔ صرف ہم زبان سے کہتے رہیں کہ ہمیں ان سے بہت محبت ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ ہم زبان سے بھی اظہار کریں کہ ہمیں ان سے محبت ہے، اور اپنے عمل سے بھی اظہار کریں کہ ہمیں ان سے عملی طور پر محبت ہے۔ کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے جتنا بھی مشکل وقت آیا، کربلا میں مشکل گھڑی ہے لیکن اس وقت بھی نماز نہیں چھوڑی۔ تو آج ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، ہم بغیر کسی عذر کے بغیر کسی پریشانی کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ ان سے محبت نہیں ہے۔ تو عملی محبت یہی ہوگی کہ ہم ان کی طرح زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بھی سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما سے بہت محبت تھی۔ ایک مرتبہ ایک عراقی شخص سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس آیا اور آ کر مسئلہ پوچھنے لگا کہ بتائیں مجھے کہ اگر کوئی شخص احرام کی حالت میں مچھر مار دے تو اس پر کتنا فدیہ ہے؟ تو اس پر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ تم عراق والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا، ان کا خون بہا دیا، تم اس کے بارے میں نہیں پوچھتے؟ اگر کوئی شخص حالت احرام میں مچھر مار دے تو اس کے بارے میں پوچھنے آ جاتے کہ اس پر کتنا فدیہ ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ سیدنا حسن اور سیدنا حسین یہ دونوں میرے لیے جنتی پھول ہیں، تم نے جنتی پھول کو شہید کر دیا، تم اس کے بارے میں نہیں پوچھتے، تمہیں اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ تو یہ صحابہ کو سیدنا حسن اور سیدنا حسین سے بہت محبت تھی۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مسجد سے باہر تشریف لائے، سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کھیل رہے تھے، ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو اپنے کندھوں پر اٹھایا اور حسن رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ اے حسن تم اپنے نانا حضرت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہو، اپنے والد حضرت علی کے مشابہ نہیں ہو۔ اور یہ کہہ کر مسکرانے لگے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی یہ سن کر مسکرانے لگے۔ تو یہ ان کے آپس میں محبت تھی۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں مال غنیمت میں کپڑے آئے، کپڑے تقسیم کیے گئے لوگوں میں،
اور اتفاق سے وہ کپڑے بڑے تھے کہ حضرت سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو پورے نہیں آئے تو ان کو نہیں ملے۔ جب اس بات کا پتہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو وہ بڑے فکر مند ہوئے، انہوں نے فوراً یمن کے گورنر کے پاس ایک خط بھیجا کہ سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما کے لیے کپڑے تیار کروا کر بھیجے جائیں۔ جب کپڑے تیار ہو کر مدینہ پہنچے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے وہ کپڑے ان کو پہنائے تو پھر ان کو جا کر ایک راحت محسوس ہوئی، پھر ان کو ایک سکون ہوا۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم اور اہل بیت رضی اللہ عنہم میں آپس میں بہت محبت تھی، ان میں آپس میں کسی قسم کی کوئی نفرت نہیں تھی کہ آج لوگوں نے ایسے مشہور کر دیا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم میں اور اہل بیت میں کوئی نفرت تھی، کوئی دشمنی تھی۔ ایک جھوٹی روایت بیان کی جاتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دروازے کو لات ماری اور دروازہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو لگا اور ان کے پیٹ کا بچہ ساقط ہو گیا۔ اگر یہ روایت سچ ہوتی کہ پھر ان کی آپس میں دشمنی اور نفرت ظاہر ہوتی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت ہے، ایران فتح ہوا تو ایران کے قیدی مدینہ لائے گئے تو ان قیدیوں میں یزدجر بادشاہ کی بیٹی شہر بانو بھی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بتایا گیا کہ یہ شہزادی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم اس شہزادی کا نکاح اپنے شہزادے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے کریں گے۔ شہر بانو پر اسلام پیش کیا گیا، جس نے ایران سے لے کر مدینہ تک صحابہ رضی اللہ عنہم کے اعمال کو دیکھا، اخلاق کو دیکھا، ان کی آپس کی محبت کو دیکھا تو وہ پہلے ہی متاثر ہو چکی تھی، تو انہوں نے اسلام پیش کیا، اس نے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس شہر بانو کا نکاح، شہزادی کا نکاح سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے کیا اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے اس کو قبول کیا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اس نکاح کو قبول کیا، اس شہزادی کو اپنی بہو بنانے پر اپنی پسند کا اظہار کیا۔ اگر یہ بات سچی ہوتی، یہ روایت سچی ہوتی کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے لات مارنے سے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پیٹ کا بچہ ساقط ہو گیا، اگر یہ بات سچی ہوتی تو پھر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی پسند پر نکاح کیوں کرتے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی پسند پر اس لڑکی کو اپنی بہو کیوں بناتے؟ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ روایت جھوٹی ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اور اہل بیت میں آپس میں محبت تھی، کوئی نفرت نہیں تھی۔ اور اس نکاح میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دی کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو اسی نکاح سے اللہ تعالیٰ نے امام سجاد، جن کو امام زین العابدین کہتے ہیں، وہ بیٹا عطا فرمایا۔ اور یہ چوتھے نمبر کے امام ہیں۔ ان کے بعد جو 7 امام گزرے ہیں وہ سارے 7 امام سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی آگے نسل سے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس نکاح میں اتنی برکت عطا فرمائی۔ اگر کوئی آپس میں تھوڑی بہت رنجش ہوتی، تھوڑی بہت نفرت ہوتی تو پھر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اس نکاح کو قبول ہی نہ کرتے۔ اور اسی طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں،
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی سیدہ فاطمہ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، ام المؤمنین ہیں۔ اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے داماد ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے داماد ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی اپنی اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی بیٹی ام کلثوم کا نکاح سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے کیا اور اپنی خوشی سے کیا۔ اگر آپس میں کوئی نفرت ہوتی، کوئی بغض ہوتا، تو پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ اپنی لخت جگر ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا نکاح سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے کیوں کرتے؟ اور پھر بیٹوں نے کوئی انکار نہیں کیا۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے، دونوں نے اس نکاح پر کوئی انکار نہیں کیا۔ سیدنا حسین اور سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ ہے ام کلثوم، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی بیوی ہے، یہ نکاح ہوا لیکن اس نکاح پر کوئی انکار نہیں کیا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپس میں ان کی محبتیں تھیں، کوئی نفرت نہیں تھی۔ آج بعض لوگوں نے اس کو ویسے ہی مشہور کر دیا کہ ان کی آپس میں نفرتیں تھیں۔ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا بیمار تھی، ان کا آخری وقت تھا، ان کی تیمارداری پر، ان کی خدمت پر اس وقت جو عورت مامور تھی وہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا تھی، اور یہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا ایک وقت کسی وقت میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بھابی تھی اور سیدنا جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی۔ جب ان کو شہید کر دیا گیا، اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو عدت گزارنے کے بعد اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ کا نکاح سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی اسماء بنت عمیس کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی خدمت پر مامور کر دیا کہ یہ بیمار ہیں، تم نے ان کے پاس رہنا، ان کی خدمت کرنی۔ تو اس سے ان کی آپس کی محبت کا اظہار ہوتا ہے کہ ان کی آپس میں کتنی زیادہ محبت ہے صحابہ اور اہل بیت میں۔ صحابہ اور اہل بیت، سیدنا علی رضی اللہ عنہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ، سیدنا حسین، سیدنا حسن رضی اللہ عنہ آپس میں بہت زیادہ محبت فرماتے تھے، کوئی نفرت نہیں کرتے تھے۔ اور جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح کر دیا، اس سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بیٹا عطا فرمایا، زید بن عمر بن خطاب۔ تو اب اس کے نانا حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے، اس کی نانی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے، اس کے ماموں حسن اور حسین ہیں۔ تو یہ آپس میں ان کی محبت اظہار ہوتا ہے، ان کی آپس کے اندر کتنی زیادہ محبت تھی، آپس میں ان کا کتنا زیادہ تعلق تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ رضی اللہ عنہم اور اہل بیت رضی اللہ عنہم کے نقش قدم پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، جس طرح انہوں نے زندگی گزاری ہمیں ویسے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، جس طرح ان کے اعمال تھے، جس طرح ان کے اخلاق تھے، ہمیں ویسے اعمال اپنانے کی، ویسے اخلاق اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔